اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، یہ اہم فیصلہ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے لکھا اور اسے پی ایل ڈی 2023 پشاور 110 میں نریٹ کیا گیا ہے کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت نامزد جو نائل ملزم یعنی جو کہ نابالغ ہو کہ ٹرائل کے حوالے سے ہائی کورٹ کا ایک اہم فیصلہ۔ ناظرین اکرام، 17 سالہ سعید اللہ ملزم کو پشاور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے تعزیرات پاکستان کے سیکشن 324 327 سے آرمز ایکٹ کے سیکشن 15 اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے 7 کے تحت سزا سنائی، جس کے خلاف ملزم نے پشاور ہائی کورٹ میں دیگر وجوہات کے علاوہ اس وجہ سے اپیل دائر کی کہ ایک جو نائل ملزم کا ٹرائل انسداد دہشت گردی کی عدالت نہیں کر سکتی، جس پر پشاور ہائی کورٹ نے ملزم کی اپیل کو قبول کرتے ہوئے کیس کو واپس انسداد دہشت گردی کی عدالت کو ریمانڈ کر دیا۔ اس کیس کو جونائل کورٹ منتقل کرے، لیکن انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ٹرائل کا دوبارہ آغاز ملزم کے خلاف چارج فریم کیا اور ساتھ ہی ساتھ ملزم کی اس استدعا کو مسترد کر دیا کہ وہ کیس کو جونائل کورٹ منتقل کرے، جس کے بعد ملزم نے اس کے خلاف دوبارہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور اس کیس کا یہ آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے بنیادی سوال یہ تھا کہ دہشت گردی کے سیکشن کے تحت چارج کیے گئے ملزم کا ٹرائل انسداد دہشت گردی کی عدالت کرے گی یا پھر جونائل کورٹ۔ اس اصول کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد عدالت نے اپنے فیصلے کا آغاز اس بات سے کیا کہ 2018 کے جونائل ایکٹ سے پہلے انسداد دہشت گردی ایکٹ کو جونائل سسٹم آرڈیننس 2000 پر ہمیشہ ان وجوہات کی وجہ سے ترجیح دیتی تھی، جس میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے سیکشن 21 میں ذکر شدہ لفظ ایکسکلوسیولی اور ساتھ ہی ساتھ ایکٹ کی ایک کے ہی دفعہ 32 میں ذکر شدہ ایکٹ کے باقی تمام قوانین پر اوور رائڈنگ افیکٹ کے علاوہ چند دیگر وجوہات اوور رائڈنگ افیکٹ یعنی کہ ہوگا اس کے اوپر اوور چند دیگر وجوہات کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ان وجوہات کی مزید وضاحت کے لیے ایپیکس کورٹس کے فیصلوں کا ذکر کیا۔ جونائل جسٹس سسٹم ایکٹ سے پہلے کے حالات اور نظائر کے بعد ہائی کورٹ نے جونائل جسٹس سسٹم ایکٹ اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کا کمپیریزن کیا اور تقابل کے بعد یہ رزلٹ نکالا کہ چونکہ دونوں قوانین میں اوور موجود ہے تو اب فوقیت یا ترجیح کس کو حاصل ہوگی، یعنی کہ یہاں پر ایک اور سوال سامنے آیا جس پر رائڈنگ کلاز کے جواب کے لیے فاضل جج نے عدالت عظمیٰ کی نظائر کا سہارا لیا اور یہ بات سامنے رکھی ہے کہ اس صورت میں جو قانون بعد میں بناؤ اس کو فوقیت حاصل ہوگی۔ اس کے بعد جسٹس صاحب نے اس بات پر زور دینے کے لیے کنونشن آن رائٹس آف چائلڈ اور چند بین الاقوامی عدالتی نظائر پر بھی بحث کی۔ یہاں تک تو یہ فیصلہ ایک عام فیصلہ تھا، لیکن اس کے بعد فاضل جج نے شریعہ کی طرف رجوع کر کے عبدالقادر اودار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے ترجمے کا سہارا لیا، جو کہ اس فیصلے کو انتہائی ممتاز کرتی ہے۔ ان امور کی وضاحت کے بعد فاضل جج نے یہ فیصلہ دیا کہ اس کیس میں دائرہ اختیار صرف جونائل کورٹ کو حاصل ہے۔ ناظرین کرام، اس انتہائی اہم کیس کا خلاصہ یہ کہ دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت نامزد جونائل ملزم کا ٹرائل انسداد دہشت گردی کی عدالت کی بجائے جونائل کورٹ کرے گی، اور ساتھ ہی ساتھ جب دو اسپیشل لاز میں دونوں میں سے اوور رائڈنگ افیکٹ پایا جائے تو بعد میں بننے والے قانون کو فوقیت دی جائے گی۔ اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔